السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، 2014 میں تحریک انصاف کے 126 دن کے دھرنے کے بعد ایک بار پھر پاکستان سیاسی بحران کا شکار ہے۔ 2014 میں بھی پیپلز پارٹی نے اس بحران کو ختم کرنے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا اور اب کی بار پھر پیپلز پارٹی لیڈنگ رول میں نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو سڑکوں سے اٹھا کے ایوان میں لے بھی آئی اور ساتھ میں پاناما لیکس پہ اٹھنے والے طوفان کو اپنے لاجیکل اینڈ پہ پہنچانے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بن چکی ہے، جس کا آج پہلا اجلاس بھی ہو چکا ہے۔ لیکن آگے چل کے یہ معاملہ کیسے طے ہوگا؟ کیا اس بار بھی پیپلز پارٹی اپنے لیڈنگ رول میں سرخرو ہو کے باہر نکلے گی؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک ممتاز سیاسی شخصیت، کسی تعارف کی محتاج نہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ انفیکٹ جیسے میں نے کہا کہ آپ اب تک تو بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ انفیکٹ ایوان میں لے کے آئیں، تحریک انصاف کو پارلیمانی کمیٹی بھی بن گئی، لیکن ابھی تک لوگ یہ نہیں جان پائے شاہ صاحب کہ اس پارلیمانی کمیٹی سے اب چاہتے کیا ہیں؟ صرف ٹی او آرز بنائے گی یا ایک جامع مؤثر نظام کی بات ہو رہی ہے احتساب کے لیے، اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈرافٹنگ کرے گی یہ پارٹی پارلیمانی کمیٹی؟ دیکھیں، نیت ٹھیک ہو تو منزل بآسانی سے مل جاتی ہے۔ اپوزیشن کی نیت ٹھیک ہے، اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو ہی محور بنایا جائے سارے پاکستان کے مسائل کا، کیونکہ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے۔ ہم نیک نیتی کے ساتھ حکومت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو اس قسم کے چیزیں سامنے آتی ہے، جس میں نمبر 1 کرپشن ہے، جس نے پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے، آنے والی نسلیں جتنی بھی ہماری ہیں وہ پہلے ہی مقروض ہو کے پیدا ہو رہی ہے۔ ان سارے مسائل کا حل پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، اور پارلیمنٹ میں کون ہے؟ ہم لوگ ہیں، اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن شاہ صاحب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک کوئی پاناما لیکس یا کچھ طرح کی کوئی خبریں نہیں آتی تب تک نہ تو حکومتی جماعت اور نہ ہی اپوزیشن کی جماعتیں ایسے مسئلے کو قومی مسئلہ سمجھتی ہیں۔ اگر یہ نہ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ افسوس یہ ہے کہ میڈیا، آج کا میڈیا جو رول ادا کر رہی ہے وہ قابل افسوس ہے کہ کوئی حکمران جماعت کچھ کرتی ہے تو پہلے ہی ان کو روکنے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں آگے نہیں آنی چاہیے، اشتہارات کی صورت کیا میں بولوں وہ ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہی ہے کہ اپوزیشن نے تو ہر وقت ایک نہ ایک چیز ایوان میں کھڑی کی ہوتی ہے، کبھی کسانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی مزدوروں کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہیومن ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سے مسائل ہیں جو... آپ کے خیال میں حکومت روک رہی ہے میڈیا کو یا میڈیا خود اس طرح کر رہا ہے؟ ابھی کیا آپ نہیں سمجھتے کون روکتی ہے، کون ان کو لیتی ہے، کون ان کو آگے بڑھاتی ہے، کون ان کو گلے لگاتی ہے، کون ان کو خوش کرتی ہے؟ اپوزیشن کے پاس تو ایسے وسائل نہیں ہیں، مگر اس کے بعد بھی چلو کوئی چیز ہو گئی ہے۔ اب جیسے پاناما لیک کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی کسی میڈیا نے، پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں اٹھایا، یہ انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوا ہے اور اس پہ سوالات اٹھے ہیں، اور سوالات بہت گرم بھی ہیں، سوالات بڑے جینین بھی ہیں۔ اب یہ مسئلہ اگر صرف لڑائیوں میں ہم آ جائیں گے تو یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی موجودہ حکمرانوں کے حق میں، نہ ہی اپوزیشن کے حق میں۔ اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، پبلک تک جانا چاہیے۔ اس لیے ہم نے نیک نیتی کے ساتھ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی کی تجویز تھی جو کل بن گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ کمیٹی جو پاناما لیکس کے سلسلے میں ٹی او آرز ہیں یا ادھر جو آف شورس کمپنی ہے اس کے ٹی او آرز ہیں، یا جن لوگوں نے قرضے لیے یا معاف کروائے وہ ہیں، مگر اس کے اسٹیج ہوں گے الگ الگ۔ پہلا اسٹیج پاناما ہوگا، دوسرا اسٹیج آف شور ہوگا، تیسرا قرضے معاف کرانے یا
اور پاناما میں بھی سر کچھ کر رہے ہیں کہ پہلے پرائم منسٹر ان کی فیملی کا ہوگا، اس کے بعد نیچرلی پاناما میں بھی سب ہوں گے، مگر نمبر 1 تو وہی ہوتا ہے جو ریسپانسبل ہوتا ہے، جو اہم عہدے پہ آن اوتھ آ کے بیٹھتا ہے۔ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حکومت بھی اس پہ راضی ہے کہ ظاہراً اس بات پہ حکومت کو راضی ہونا پڑے گا، مگر یہ ابھی کمیٹی کا مسئلہ ہے۔ کمیٹی بیٹھے گی 2 ہفتے کے اندر، ٹی آر تیار کرے گی، اور ٹی آر کے ساتھ لیجسلیشن بھی تیار کرے گی، جو 1956 کے ایکٹ کو، جس کو سپریم کورٹ نے بھی واپس کیا ہے، اس کی جگہ پہ ایک نیا قانون بنا کے سپریم کورٹ کے پاس خط رکھے گی کہ اب کمیشن آپ بنائیں، اور اس پہ اس ٹی آر پہ آپ آگے بڑھیں۔ نیچرلی اس میں 2 ڈھائی 3 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ہمیں نیشنل اپنا جوڈیشری کو، کمیشن کو اتنا پاور دینا پڑے گا جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگی۔ اس کے لیے قانون بھی نئے بنے گا 56 کے قانون نئے بننے کی میں نے بات کی کہ ان کا قانون بھی نیا بنایا جائے گا، ان کو تھوڑا اتھارٹیز کیا ہونی چاہیے، کیا کیا ان کو ملنا چاہیے، اور وہ بھی یہ کمیٹی تجویز کرے گی، وہ بھی کمیٹی بنا کے دے گی، اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اور اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا، اگر ہو جائے، سب امید کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں باقی اپوزیشن کا تو کچھ نہیں کہتا، میں پھر سڑکوں پہ کھڑا ہوں گا۔ تو پیپلز پارٹی اپوزیشن کو متحد رکھنے کے لیے کیا اس ڈیسیژن کو آن کرے گی کہ نہیں؟ ہماری ابھی تک کوشش یہ ہے کہ ہم سڑکوں کے بجائے اپنے مسئلے کو پارلیمنٹ کے اندر حل کریں۔ میں نے جیسے شروع میں اپنی باتوں میں کہا کہ پارلیمنٹ از سپریم۔ دیکھیں، کل کا دن تھا، عمران خان پارلیمنٹ میں نہیں آتا تھا، اس کی آواز صرف کنٹینر تک موجود تھی، اور جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تو پارلیمنٹ نے اس کی آواز میں طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ ہاں، جب یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کو جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو نیچرلی پھر دباؤ ڈالنے کے لیے سیاستدان راستوں پہ آتے ہیں۔ اور شاہ صاحب سنا یہ بھی جا رہا ہے کہ کمیٹی کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں، سربراہی کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تو کیا حکومت پہ اعتماد؟ اس میں کوئی کمیٹی کا سربراہ نہیں ہوگا، 6 ادھر سے ہوں گے، 6 ادھر سے ہوں گے۔ اب تو 8 ہو گئے؟ نہیں، 6 رہیں گے۔ تو انفیکٹ ایم کیو ایم کو آپ نے بالکل، وہ ان کی اپنی مرضی تھی کہ اپوزیشن کو چھوڑ کر چلے گئے، یا آپ اب لگتا ہے ایم کیو ایم کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، وہ رہے گی، اپوزیشن کا حصہ رہے گی، رہے گی۔ ہم ان سے بات کریں گے، کل میٹنگ رکھی ہے ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے۔ ان کی تھوڑی غلطی ہے، غلطی بھی تھی، چلو کیا ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا جب فیصلہ کیا گیا؟ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں سر کہ جس دن پرائم منسٹر آئے ہیں، اسپیچ دی ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ انفیکٹ شیری مزاری اور شیخ رشید نے ایسا ڈیسیجن لیا تھا کہ ان کے بعد اگر مطمئن نہیں ہوتے تو واک آؤٹ کر۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ شیخ آپ کا اپنا ڈیسیجن تھا، کیونکہ بڑا اس کو انہوں نے انداز میں لیا۔ شیرین مزاری نے نہیں، بالکل نہیں، یہ کبھی میں نے نہیں کہا ہی نہیں ہے۔ صحیح، یہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا مسئلہ تھا، فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے تحت میں نے اس کو فالو کیا۔ کچھ لوگ تحریک انصاف کے کہتے ہیں کہ بعد میں ہم خان صاحب کے پاس گئے، ان سے کہیں ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے، ایک اچھا موقع آیا تھا پرائم منسٹر کو ڈیچ کرنے کا، اور وہ گنوا دیا ہم نے، اور وہ شاہ صاحب۔ میں نے کہا کہ جوائنٹ اپوزیشن کا فیصلہ تھا، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، اور ایم کیو ایم بھی تھی، اے این پی بھی تھی، شیرپاؤ صاحب بھی تھے، زہری صاحب بھی تھے، سب تھے اس میں۔ لیکن ایم کیو ایم بعد میں بڑا ڈفرینٹ ویو لے رہی تھی کہ یہ بڑا ایک غلط فیصلہ کیا گیا ہے کہ واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں۔ صحیح، کیونکہ یہ فیصلہ تب ہوا تھا، جمعے کے دن ہوا تھا، جہاں پہ میں موجود نہیں تھا اس دن۔ چودھری اعتزاز سے، شاہ محمود صاحب سے، سارے پارٹی کے ہیڈز سے، ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، اور جب منڈے کو آیا تو مجھے فیصلہ بتایا، میں نے کہا جو فیصلہ آپ کمیٹی کا ہے وہ میرا ہے، میں اس کو فالو کروں گا۔ آج آپ کے پرانے اتحادی اسفند یار ولی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو تخت اسلام آباد اور تخت پنجاب کی لڑائی ہے، اس میں ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ تخت اسلام آباد کو سمجھ نہیں، پنجاب تو سمجھ آ رہا ہے، یہ تخت پنجاب سر کس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تخت اسلام آباد تو ایک کی طرف راستہ جاتا ہے، تخت پنڈی کا ہو سکتا ہے، آپ کا خیال ہے پنڈی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں۔ اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ لڑائی اس میں وہ شامل ہیں، کچھ ایسا آپ کو؟ مجھے ابھی تک نہیں لگا تھا کہ وہ ہیں، مگر کوئی بعید نہیں کل کیا ہوتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو۔ لیکن ایک سر اور بھی بات کی جا رہی ہے کہ پچھلے دور میں جب پیپلز پارٹی کی 5 سال گورنمنٹ رہی ہے
نون لیگ کی قیادت کھلے جلسوں میں بڑا زرداری صاحب کے متعلق ان کے زبان بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر کرپشن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ بڑے ریکارڈ قائم کیا کر دیے گئے ہیں، اور جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم پیٹ چاک کر کے نکالیں گے۔ اب وہ بھی خاموش ہے ایوان میں، نہ تو نون لیگ پیپلز پارٹی کرپشن کی بات کرتی ہے، نہ پیپلز پارٹی نندی پور کے معاملے پہ بات کرتی ہے، نہ کسی اور معاملے پہ بات کرتی ہے۔ تو یہ کیا دیکھیں، نندی پور ہو یا کرپشن ہو، ہم نے تو ہر وقت بات کی ہے۔ اب جب ہم ایک ٹیوارز بنانے پہ بیٹھ گئے ہیں، اب اگر ہم پھر ایک وہی بات اٹھا کے نکل پڑیں، اگر آپ میڈیا چاہتی ہے پھر ہم لڑائیوں میں جائیں۔ جب ہم ٹیوار بناتے ہیں کہ اس کو دیکھیں کرپشن کو کس طریقے سے روکا جائے، کیا ٹیوارز ہونے چاہیے جو کرپشن کو فالو کرے۔ میں تو حق میں ہوں کہ جب یہ ہو جائے تو پارلیمنٹ ایک مستقل پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائے جو اس کرپشن کو، جو اس کک بیک کو، جو اس ایشوز کو دیکھے، اور اس کو فل پاور ہو، فل اتھارٹی ہو، اس کے آگے پرائم منسٹر بھی جواب دہ ہو، اس کے آگے وزیر بھی جواب دے ہو، اس کے آگے ہر پارلیمنٹرین جواب دہ ہو، اور وہ ان کی ہر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، وہ بھی ان کے آگے جواب دہ ہو۔ اتنے کانسٹیٹیوشنل پاور ان کے پاس ہونے چاہیے، اس کمیٹی کے پاس ایک مرتبہ یہ بن جائے، کیونکہ اگر کمیٹی اس قسم کی پارلیمنٹرین کی بن جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پاورفل جو ایک فورم کہیں نہیں ہوگا، اور وہ کمیشن خوری کو، کرپشن کو میں سمجھتا ہوں گلے سے پکڑ کے لٹکا کے اس چیز کا حساب لیتی رہے گی، کیونکہ وہ خود دن میں پورا دن جواب دہ ہوتے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے پارلیمنٹ میں، ان سے دوسرے ممبر پوچھ لیں گے کہ فلانی جگہ پہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ پہ ایف آئی اے یہ کر رہی ہے، فلانی جگہ پہ نیب۔ پھر میں یہ کہوں گا جب یہ بن جائے تو جتنے کرپشن کے سلسلے میں ہم نے بنائے ہیں ادارے، ان میں کمی آنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد شاہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ نیا ادارہ بننے جا رہا ہے، اس کو غیر سیاسی کیسے رکھا جائے گا۔ اب تک جتنے ادارے ہیں بشمول نیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاسی، اور ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ایک سیاسی استعمال ہوتا بھی رہا ہے، نیا ادارہ غیر سیاسی کیسے ہوگا، بہت بڑا سوال ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد جواب لیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہ صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا، پارلیمنٹ میں جو آپ نے ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے، پہلے تو اس کے بارے میں، اس سوال پہ بھی میں آؤں گا۔ سنا ہے کہ بلاول صاحب بڑے ناراض ہوئے ہیں کہ آپ نے کوئی اچھا نہیں کیا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے، میڈیا کے تھرو میں نے بھی سنا ہے ناراض ہے۔ میرے چیئرمین کا مجھ پہ مکمل اعتماد ہے، نہیں مجھے کوئی، کل بھی میری بات ہوئی ہے، اور کل بھی اس نے میری اسپیچ سن کے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ کی بڑی اچھی اسپیچ تھی۔ یہ میڈیا کی مہربانی ہے جو شوشے چھوڑتے۔ کشمیر میں جو خود جلسے فرما رہے ہیں اس میں تو بڑا ہارش ہے میاں صاحب کے بارے میں۔ دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، اس کے زمانے میں بھی اس قسم کی کمیٹیاں بنتی تھی۔ ان کمیٹیوں میں بھی میری خوش قسمتی ہے کہ محترمہ شہید نے ہر اس کمیٹی کا مجھے ممبر بنایا، چاہے وہ کس قسم کی کمیٹی، پریزیڈنٹ کی، پارلیمنٹ کی، اور کسی سے بات کرنی ہو تو اس سلسلے میں میں اس کا ممبر رہتا تھا۔ ایک کمیٹی ہوتی تھی جس میں فاروق لغاری ہوتا تھا، افتخار گیلانی ہوتا تھا، خورشید شاہ بھی ہوتا تھا۔ ایک کمیٹی ہوتی تھی اعتراض ہوتا تھا، افتخار ہوتا تھا، خورشید شاہ بھی ہوتا تھا۔ ایک کمیٹی ہوتی تھی جن میں فاروق لغاری ہوتا تھا، الطاف چودھری ہوتا تھا، تو خورشید شاہ بھی ہوتا تھا۔ تو جتنی کمیٹیاں بنتی تھیں، میں نے اسی درمیان ڈائلاگ پروسیس کو بہت سیکھا، اور بی بی کی لیڈرشپ میں، بی بی کی ویژن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور آپ کے خیال میں بلاول کمفرٹیبل آپ کے ساتھ کیسے؟ کیوں نہیں میرا لیڈر، اگر وہ مجھ پہ ناراض بھی ہوں گے تو ان کا حق بنتا ہے، اور پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے لیڈر کی ناراضگی دور کروں، وجہ بتاؤں، مگر ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شوشے لوگ چھوڑ کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ شوشے چھوڑ دیتے ہیں، مگر میری لیڈرشپ مجھے جس دن بھی کہے گی کہ یہ چیز نہیں کرنی، میں نہیں کروں گا۔ پچھلے دنوں رحمان ملک صاحب نے پریس کانفرنس کر دی کہ زرداری صاحب نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے، ان میں ان کو بھی رکھا گیا ہے۔
شام میں جا کے بلاول ہاؤس سے ایک تردید آ جاتی ہے کہ ایسی کوئی کمیٹی بنی، تو پارٹی کے اندر سر جب تردید ہو گئی، چیئرمین کی طرف سے تردید ہو گئی، تو اس پہ سوال آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ یقیناً رحمان ملک صاحب سے تو آپ پوچھ رہے ہوں گے، آپ ان سے پوچھ لیں، مجھ سے کیوں پارٹی نے پوچھا ہے کہ کس حیثیت میں انہوں نے؟ وہ تو پارٹی پوچھتی ہے، میرا کام نہیں ہے۔ آئی ایم اے لیڈر آف اپوزیشن ان پارلیمنٹ، صحیح، آئی ایم اے پارٹی لیڈر، سو آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ ایشو۔ تو آپ کے خیال میں انفیکٹ پارٹی کے اندر ایک پورا کنسنسس پایا جاتا ہے پاناما لیکس کے اوپر جو بھی اس وقت ایفرٹ چل رہی ہے؟ جی ہاں، اور کوشش یہ ہے کہ ڈائلاگ کا راستہ اپنایا جائے، تصادم کی طرف نہ جایا جائے۔ اس وقت پیپلز پارٹی بطور آپ کے ایک لیڈنگ رول میں ہے، اور جب اعتماد ہے لیڈرشپ کا تو ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے، میری کوشش ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہو، اپوزیشن کمزور نہ ہو۔ ایم کیو ایم کی کچھ غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، ضد نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان کو وقت اور حالات بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ زرداری صاحب کی طرف سے ہمیں کچھ اسٹیٹمنٹ سننے کو نہیں ملے، انفیکٹ پارٹی کے چیئرمین ہے، چیئرمین بلاول بات کر رہا ہے، تو انف ہے آپ کے خیال میں انہیں بات کرنے کی ضرورت؟ جب وہ بات کریں گے تو اس کو کوئی روک سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ اور جو ہم بات سر وہ کر رہے تھے کہ انفیکٹ جو آپ ایک کمیشن بنانے کی بات کریں، ادارہ بنانے کو، اس کو غیر سیاسی کیسے رکھا جائے گا؟ ایک چیز میں آپ کے مائنڈ سے کلیئر کر دوں، سیاستدان ہمیشہ سیاستدان ہوتا ہے، سیاسی ہوتا ہے، سیاسی سے سیاستدان بنتا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ یہ سیاسی ہے، بھائی سیاست تو بہت اچھی چیز ہے، سیاست تو بہتری سوچتی ہے۔ اس ملک میں مارشل لاؤں کی مسلسل مارشل لا نے اس ملک کو ڈکٹیٹر کو بھی سیاستدان کر دیا ہے۔ اور آپ کے خیال میں جو فوج کی طرف سے بھی سوال اٹھایا جاتا ہے، پچھلے دنوں راحیل شریف صاحب ملے تھے وزیر اعظم سے، اور بعد میں خبر آئی تھی کہ انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ اس معاملے کو جلد حل کرنا چاہیے، تو آپ کے خیال کہ فوج کی طرف سے اس طرح کی تشویش کا اظہار کرنا جائز ہے؟ صرف آپ راحیل شریف کی کیوں بات کرتے ہیں کہ اس کو تشویش ہے؟ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو تشویش ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو تشویش ہے، پاکستان کی ماؤں بہنوں کو تشویش ہے، پاکستان میں جتنے مزدور ہیں، کسان ہیں، جتنے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، سب کو تشویش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی تشویش بھی جائز تھی، ان کو بات کرنی چاہیے تھی، بات کرتے حرج نہیں تھی کہ اگر انہوں نے بات کی ہے کہ ایک سیاسی، میں کہتا ہوں جب سب کو وہ بول سکتا ہے، وہ بول نہیں سکتے، وہ میری زبان کے تھرو بولتے ہیں، وہ بول سکتا ہے ڈائریکٹ، فرق اتنا۔ انفیکٹ احتساب کی آپ بات کر رہے ہیں سر، کہا رہا جاتا ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی دستخط ہوئے تھے پرائم منسٹر نواز شریف اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان، اس میں بھی ایک تھا کہ احتساب کے لیے مؤثر نظام بنایا جائے گا، اور اس کو لے کے ایک ڈرافٹ ہوا بل بھی پڑا ہے جس میں ججز اور جرنیل اور سب لوگوں کو انفیکٹ ان کا احتساب ہونا ہے، تو کیا وہ بھی بل جب ہم نے بنایا تھا تب ویری انفارچونیٹ، آج پھر 10 سال کے بعد میاں صاحب کو یہ بات یاد آ گئی، وہ بل بنا تھا، وہ بل ہم نے گورنمنٹ کو دکھایا، میاں صاحب کو دکھایا، اور رضا ربانی نے دکھایا، فاروق نائک نے دکھایا، خواجہ آصف نے دیکھا، سب نے دیکھا، کہا یہ ٹھیک ہے، ان سے فائنل کروایا، اور جب لانے لگے تو ان کے ایک لیڈر نے اس پہ آبجیکشن کروا دیا، نہیں آنے دیا۔ کون سا لیڈر سر بتائیں؟ سبھی سیاست سر، آپ اتنے بڑے سیاستدان، لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بس سمجھ جائیں گے، لوگ بھی سمجھ جائیں گے، میں 2-3 آدمیوں کو تو نام لے لیے نا کہ ان لوگوں نے کن کی ماں پہ ایسا کیا ہوگا، پیچھے کون تھا؟ پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، یا اپنی اس کی سوچ تھی، الگ تھی، مگر وہ پڑا تھا اس وقت، اس لیے نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی نے یہ دیا تھا۔ آج اگر وہ ہوتا تو ہم بھی سنبھلے ہوئے ہوتے، یہ بھی سنبھلے ہوئے ہوتے، آج وہی۔ لیکن سر آج تو بڑا اچھا موقع ہے نا، آپ کہیں اناؤنس کریں کہ اس بل کو لے کے ہم آگے چلیں گے، اور ابھی جو ٹی او آر بن جائیں، کمیشن کا مسئلہ، پھر اگر اس بل کو ابھی لائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھیں پارلیمنٹرین ابھی یہ بل لا کے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کریں، آپ ہی نہیں چھوڑیں گے، بیٹھ جائیں گے کلمہ پڑھ کے کہ جی ابھی دیکھو جی یہ ادھر جا رہے تھے، ابھی ڈر ہو گیا، اب یہ نیا قانون بنا کے ایک دوسرے کو بچانے۔ ایک فیصلہ کر لیں، ابھی اللہ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ قائم رہی، ہم نے اپنی جیبوں سے اگر پیسے ابھی کسی کے ہیں بھی نا باہر، وہ خدا کے واسطے ابھی لے آئے۔ میں تو کہتا ہوں ان کو کہ اگر وہ سارے پیسے لے آتے، کوئی 100 ارب لے آتا ہے، کوئی 200 ارب لے آتا ہے، میں حکومت سے کہوں گا، اپنا سسٹم پارلیمنٹ میں کہوں گا کہ ان کو سب گناہ معاف کر دو، یہ 2-3 ہزار ارب لے کے آئیں، پاکستان کو 2 سال کے لیے قرضے لینے نہیں پڑیں گے، لے کے آ جائیں تو جان چھوٹ جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ 60 ملین میں بھی اپنے اکاؤنٹ لے کے آئیں گے جی، سوئس بینکوں میں 60 ملین ڈالر اگر جس کے بھی ہیں 60 ملین ڈالر تو پینٹ ہے نا، 6 ارب روپے، 60 ارب روپے،
میں تو بلینس کی 200 بلین 400 بلین اور جس بھی بزنس مین کے پیسے پاکستان جو پاکستان کا پاسپورٹ رکھتا ہے جو پاکستان کی شہرت رکھتا ہے پیسے باہر جا کے چھپائے ہیں ان کو باہر واپس لانا چاہیے. آؤ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو, گارنٹی ہم دیتے ہیں. دنیا ہمیں اگر ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرو تو اپنے لوگ کیوں باہر جاتے ہیں؟ یہاں تو تکلیف ہوتی ہے نا کہ میاں صاحب کہتا ہے میرے بیٹے بزنس کے لیے وہ بزنس وہاں کر رہے ہیں, ٹیکس بچانے کے لیے آف شور میں گئے ہیں. چلو ٹیکس انگلینڈ کی بچائی, یورپ کی بچائی, اگر یہ پیسے پاکستان میں لائے ہم دوسروں کو کہتے ہیں. یہی چیزیں لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. اس کے لیے بھی کوئی قانون بنانا چاہیں گے یا آپ لوگوں کو مورل گراؤنڈز کے اوپر؟ مورل گراؤنڈ بڑا قانون ہوتا ہے, مورل گراؤنڈ بڑا قانون ہوتا ہے. اس ملک میں قانون بنا ہوا ہے, چوری نہیں کرنی اس کی سزا ہے, کوئی چور چور کرتے ہیں. مگر جب مورل گراؤنڈ آ جاتا ہے نا, اور سیاست میں مورل ہائی ہونا چاہیے سیاستدان کا. سیاستدان کو سب ایک ماڈل ہونا چاہیے. لیکن جگزیت صاحب نے آج انہوں نے بھی اسپیچ دی, انہوں نے کہا کہ سب کرپٹ ادارے سب میں کرپشن ہے. تو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ اگر ہم ایک طرف چل پڑتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے جی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کس نے کیا ہے؟ اچھا جگزیت صاحب نے آج اسپیچ دی, انہوں نے کہا کہ سب اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے. بالکل سب میں توبہ کرو. سر پھر موقع اچھا ہے تو سب کے لیے قانون بنا لیں گے مگر پہلے یہ بنا لینا. پہلے سیاستدان ججوں کے جرنیلوں کے معاملے پہ کیوں تھوڑا سا شیکی ہو جاتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے. ہم نے تو پورا حساب دیا تھا, ہم نے تو پورا کام کیا تھا. اور جنرل راحیل نے تو کر کے بھی دکھایا نا. چلو اس نے 12-13 کیا, ہم بھی 10-12 کو تو کر کے دکھائے نا. تو پھر کہیں گے بھائی ابھی 26 پہ تم کرو. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنا علیحدہ سے قانون ہے. تو آپ کے خیال میں اب ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, ججز کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے, کہیں گے آؤ مل کے ایک سسٹم بنا لیتے ہیں. اور پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہو اس کو سب کے لیے پاور ہو. ہاں ان کا ادارہ ہو, ان کو بتایا جائے کہ آپ کے ادارے میں جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے ہوئی ہے اس پہ آپ انویسٹیگیشن کر کے ہمیں بتائیں. اس طریقے سے کوئی سسٹم بنا. انتخابی اصلاحات سر ہو رہی ہیں, آج بھی کچھ ترامیم ہوئی ہیں. آپ نے پچھلے عرصے میں فرمایا تھا کہ وفاقی حکومت کی مدت 5 سال کے بجائے 4 سال ہونی چاہیے. تو اگین اب شروع میں نے کہا تھا, شروع میں, لیکن اب آپ بدل گئے ہیں. میں تو آج بھی تیار ہوں مگر وہ تیار نہیں ہے. اب کروا دو, آپ کی بڑی مہربانی, میں اپریشیٹ کروں گا. بڑا کام آپ کر رہے ہیں گویا کہ میں تو فلور پہ اپریشیٹ کروں گا کہ چلو جی 4 سال ہو گئے, اب یہ جو آنے والی پارلیمنٹ ہے وہ اس حساب سے آئے اور وہ آ کے احتساب کرے. 4 سال ہو گئے, اب یہ آگے چلنے دو, ان کو پیسے لے آؤ واپس, اور اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں. آپ کے خیال میں میڈیا ایفرٹ کرے, پارلیمنٹ نہیں کرے؟ کس کے میں نے کیا ہے سب سے پہلے. میڈیا بھی چپ ہو کے بیٹھے, کہا جی خورشید شاہ نے تو بہت زبردست کام کر دیا, خورشید شاہ نے تو بہت اچھی بات کی ہے. میں نے اس لیے کی کہ میرا ایکسپیرینس ہے. ہمارا جس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کنٹینیو ہونا, ادھر یہ سسٹم لوگوں کو بڑا کم ہضم ہوتا ہے. پھر ہماری اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہم تھک جاتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے. اور جب ہم تھک جائیں, وہ دیکھیں کہ ابھی 3 سال میں ہیں میں نے کہا تھا کہ تیسرے سال میں ہم تھک جائیں گے اور ایک دوسرے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. اور اس لیے جب 3 سال میں تھکیں گے, سامنے 1 سال نظر آئے, کہیں گے چھوڑ دو, اب چلنے دو, اگلی ہماری باری آ جائے گی. خورشید شاہ صاحب اب بھی قائم ہیں کہ وفاقی حکومت کی مدت 4 سال میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت منڈے کے دن اسپیشل سیشن بلا کے یہ ریزولوشن پاس کرے تو میں سب سے پہلا ہوں گا, پیپلز پارٹی کی طرف سے دونوں ہاتھ اوپر کروں گا کہ جی آنے دیں 4 سال. ایک چھوٹا سا بریک, شاہ صاحب سے گفتگو جاری, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. صاحب کرپشن کی بات یقینی طور پہ آپ اس کو بہت بڑا قومی مسئلہ قرار دے رہے ہیں, اور حقیقتاً میں ہے بھی صحیح ایسا. پچھلے دنوں بلوچستان میں بھی ایک سیکٹری خزانہ پکڑے گئے, ان کے گھر سے بھی کروڑوں روپے برآمد ہوئے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ میں اس سے بھی معاملہ گڑبڑ ہے. تو آپ بھی کنونس ہیں کہ دیکھیں, حالات میں کسی کے لیے تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہے نہیں, ہوں گے جب پکڑے جاتے پتہ پڑتا ہے, مگر یہ تو پینٹ ہے نا. 67 کروڑ 70 کروڑ 5 کروڑ, یہ تو جب پکڑے گئے پتہ پڑ رہا ہے, اس سے پہلے کیا نہیں ہوا ہے. صحیح. اور آپ خیال میں سندھ میں بھی حالات یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کینسر کی طرح اندر گئی ہے, اس کے لیے بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. اس کے بہت سے آنتے کانتے ٹانتے سارے کاٹنے پڑیں گے. ایک نیا سسٹم اندر اسٹیچز کی جائے گی سسٹم کی, تب چاہے یہ چلنا شروع کرے. اس کی بہت ہی قومی مسئلہ بن چکا ہے. اب قوم کو بھی اٹھنا چاہیے.
قوم بھی مجبور ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ پیسوں کے سوا کام نہیں ہوتا. جب تک خرچی کسی کو نہیں دیتے کیس نہیں لگتا. وکیل کا منشی ہے وہ بھی خرچی لگا کے فائل لے کے جاتا ہے. بیلف ہے وہ بھی کام پیسہ لیتا ہے. سپاہی ہے وہ بھی کہتا ہے آگے صاحب سے ملنا ہے پیسہ. ہر جگہ پہ پیسہ دے. اور لوگ تو کہتے ہیں یار سفارش آج کل بڑی سفارشیں کم ہو گئی ہیں. کہتے ہیں ان سے سفارش کراتے ہیں اگلا ڈر جاتا ہے کہ ابھی خورشید شاہ کی سفارش ہے یہ پیسے دیں گے مارے جائیں گے چھوڑو کام ہی نہیں کرو. ڈائریکٹ جاتے ہیں کام ہو جاتا ہے. کتنے میں 2000-3000 میں. بھائی ٹھیک ہے جی چھوڑو شاہ صاحب کے پاس جائیں گے 3 دن بھاگیں گے 3000 رکشا میں ہی چلا جائے گا. تو یہ ہے پیسے دیں اور کام دیکھیں یہ کتنی ستم ظریفی ہے. شاہی صاحب آپ بھی محسوس کریں ہم آدھے پونے گھنٹے سے یہ بات کر رہے ہیں کرپشن پاناما سیاسی پارلیمنٹ یہ باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک آپ نے ایک سوال میں مجھ سے پوچھا کہ ملک کی معیشت کا کیا حال ہے. یقیناً لوگ تو سر یہ بھی آپ نے کبھی یہ پوچھا مجھ سے کہ آپ نے یا جو پہلے بھی ہو گئے کبھی یہ پوچھا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے. کبھی آپ نے سوچا کہ انسان جو لوگ ہیں وہ ایک اسپرو کی گولی کے لیے مر رہے ہیں ان کے لیے کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے. سر اٹھاتے ہیں معاملہ کہ تھر میں لوگ مر رہے ہیں اگر کہیں اور مر رہے ہیں دیکھیں ہر چیز میں ڈینگی سے مرے یہاں پہ تب بھی اٹھاتے ہیں. تھر میں بھوک سے مرے تب بھی معاملہ کوئی تھر میں بھوک سے نہیں مر رہا کوئی ڈینگی سے نہیں مر رہا. ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اپنا پرسنٹیج بجٹ کا 3% بھی نہیں ڈالتے. یقیناً سر اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ 60% آبادی غربت کے لکیر سے نیچے رہ رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ غربت کا معاملہ ہو مہنگائی ہو بدامنی ہو سیاستدان سڑکوں پہ نہیں آتے. جب اپنا معاملہ ہو تو پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں سڑکوں پہ. یہ آپ کی آرگومنٹ ہوگی بولتے رہے آپ مجھے کاٹتے رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسان تباہ ہو رہا ہے. کل بھی کسان اپنے آلو جلا رہا تھا. منجی کا کسان تباہ ہو گیا. کاٹن کا کسان تباہ ہو گیا. پیسے نہیں ہیں پالیسی نہیں ہے. ہماری ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے پاس انویسٹمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. قرضوں میں ہم پھنستے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں کون یہ حکمرانوں کی ڈیوٹی ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. ہم ایگریکلچر کے لیے پلان کرتے تھے کہ ایگریکلچر میں کس طریقے سے کسان کو سپورٹ دیں. اب تو ہم جھوٹ بول بول کے بات یہ بھی ہم نے دے دیا یہ بھی ہم نے دے دیا. آج یوریا انڈیا میں جو ہے 800 روپے کی بوری ہے. ہمارے پاس 1700 روپے کی بوری ہے. کسان کو وہاں بجلی فری ملتی ہے. ہمارے پاس اور مہنگی ہو گئی ہے. پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ نظر نہیں آتی. کیوں نہیں ہم نے کی کو اٹھاتا نہیں. بجلی ہمارے پاس نہیں ہے. آج انٹیریئر پنجاب انٹیریئر سندھ خیبر پختونخوا بلوچستان میں ایوریجلی پاکستان میں 14 گھنٹے بجلی نہیں ہے. اور سلوگن کیا تھا ہم آئیں گے بجلی لائیں گے. کیا سڑکوں پہ آئے کس کس سے لڑیں کس کس کو ماریں کس کس کی مار کھائیں کس کس کو ماریں کیا ہوگا. اس پہ ہمیں سوچنا یہ حکومت کو یہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. کوئی بازو چڑھا کے کرتا ہے کوئی کہتا ہے یہ منہ اور مسور کی دال. وہ کہتا ہے اوئی جی یہودی او کہ فلانا او کہ یہ اپنا قیمت بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ سلوگن دیتا ہے. کیا کیا باتیں ہم کرتے ہیں. مگر کوئی غریب کے لیے بھی سوچے نا. اس کی جھونپڑی میں تو جھانک کے دیکھے. میں یہاں کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہوں چیختا ہوں اکیلی آواز ہوں. پیپلز پارٹی میں کہتے ہیں مگر پیپلز پارٹی کو تو لوگوں نے رد کر دیا. ہمارے زمانے میں تو لوگوں کو ہم نے روزگار فراہم کر دیا. ہمیں کہا کہ یہ ظلم کر رہے ہو. ہم نے کہا ریسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو روزگار دو. بھٹو شہید نے ادارے بنا بنا کے 10 کی جگہ 100 بندے ڈالے. 2 روزگار تو یہی کہتے ہیں. خان صاحب نے بھی کل یہی کہا کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا آپ کی کمپنی ہم اسی میں تحقیقات کریں. ہم اسی میں اگر حکومت بھی کہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے تو شروع کریں. میڈیا آج اٹھا لے نا شرائی صاحب میڈیا اٹھا لے آ جائے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آ جائے. اور خدا کی قسم ہم آرنج ٹرین بھی بھول جائیں گے موٹر وے بھی بھول جائیں گے. کون سی اسپتال آج تک 700 ارب روپے لاہور میں خرچ ہوا ہے. ایک اسپتال بتاؤ جو بنائی گئی ہو لاہور میں. نہیں بنے بالکل نہیں بنے. بلکہ جو پہلے ہیں پنجاب میں آج تک صرف پنجاب کے سینٹر پنجاب کی بات کر رہا ہوں. آج تک سینٹر پنجاب میں تقریباً 2500 ارب روپے خرچ ہوئے. کوئی ہاسپٹل کوئی بڑا اسکول جو غریبوں کے لیے ہو فری ہو بتاؤ. وہ کیا میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو روڈوں کی مخالفت کرتے ہیں بعد میں روڈوں پہ سفر بھی کرتے ہیں وہ لوگ. روڈ بناؤ فارم ٹو مارکیٹ روڈ بناؤ شہروں تک پہنچنے کے لیے. بڑے بڑے روڈ 65 کروڑ روپے پر کلومیٹر. کبھی نہ سنا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ دیکھیں گے. 65 کروڑ روپے پر کلومیٹر روڈ. 230 کلومیٹر 149 ارب روپے میں. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہم اتنے ارب روپے
160 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन, सिर्फ 2 लाख आदमी सफ़र करेंगे, जिस पे 10 अरब रुपए सब्सिडी है। इंटरेस्ट रेट लगाओ तो 24 अरब रुपए हो जाता है। 24 अरब लाहौर शहर के एक कोने के लिए आप देते हैं। किसी गरीब आदमी के लिए सोचा है? जो टीबी, जिस मुल्क में ये सोच नहीं है, ये प्लानिंग नहीं है कि आपका, सुन ले मेरी बात, पंजाब वाले सुन ले, पंजाब वालों को बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैंने लाहौर में बोला है, मैंने इस्लामाबाद में बोला है, अपनी तकरीर में बोला है, आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम के, पंजाब के रहने वालों को बता रहा हूँ कि आपके पास कोल पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। क्या जुल्म किया, जबर किया है पंजाब के लोगों ने कि आप उनको टीबी का मरीज बना रहे हैं। आप एग्रीकल्चर को तबाह करने जा रहे हैं। ये कोल प्रोजेक्ट जो है वो शहरों में लगते हैं। कोल प्रोजेक्ट जो है आपकी सी साइड पे लगते हैं, थर्ब में लगते हैं, रेगिस्तानों में लगते हैं, शहरों में नहीं लगते। शहरों में नहीं लगते। शहरों में एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी पंजाब में। 10 साल के बाद, अगर जिस दिन लगे 10 साल के बाद पंजाब में टीबी का मरीज, सांस का मरीज, उसकी पॉल्यूशन की वजह से करोड़ों आदमी इफेक्ट होंगे। और ये क्या है, आज चाइना जो है वो अपने यहाँ बिल्कुल बैन डाल दिया है कानूनी कि कोई कोल प्रोजेक्ट नहीं होगा। वो पागल है और आप कोल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, जबकि आपके पास पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि आपका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आप 20,000 मेगावाट बिजली की बेहतरीन हाइडल साइट्स बड़ी है, खर्चा करो वहाँ। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा है। इसका मतलब है आप बड़ी तबाह करने जा रहे हैं। की पॉलिसीज हैं आप। ये तबाह हो जाएगा पंजाब, तो इतने बड़े पंजाब तबाह बर्बाद हो जाएगा। पंजाब के बच्चे पोल्यूशन का शिकार हो जाएंगे, पंजाब की जानवर पोल्यूशन का शिकार हो जाएंगे, जानवर मरीज हो जाएंगे, टीबी, करोड़ों आदमी टीबी के मरीज बन जाएंगे। शाह साहब, अगर ये बातें ऐवान में आपकी नहीं सुनी जा रही तो फिर तो तहरीक इंसाफ ठीक कहते हैं कि सड़कों पे जाएंगे तो मसले हल होंगे। नहीं, ऐवान के अलावा आपका फर्ज है, आप एडवर्टाइजों पे सिर्फ झूठ सच दिखाते हैं। आज जाते हैं, कोई मिल जाता है साथी इस बुरे वक्त में, आप जाके सिर्फ ऐलानात करते हैं, ये एयरपोर्ट इधर होगा, बनू में भी एयरपोर्ट होगा, तो देरा इस्माइल खान में भी एयरपोर्ट होगा, तो टांक में भी एयरपोर्ट होगा, तो यूनिवर्सिटियाँ होंगी, खाले होंगे। भाई ये पहले क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं आए? मसाइल तो पहले भी थे। इसलिए कि मैंने तब कहा था ना कि ये सारी हमारे मुल्क में क्राइसिस डेवलपमेंट भी एक है। जब क्राइसिस में आता है तो डेवलपमेंट के ऐलानात करते हैं। लेकिन सर, गुड गवर्नेंस का मसला तो हर तरफ है। कहते हैं कि सिंध के अंदर हजारों जहां भी अफराद हैं जो 2-2 सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। मैंने वहाँ उनको सजेशन दिया है। मैंने अपने ज़माने में ये बात की थी और माशाल्लाह स्टार्ट भी किया था कि सारे पाकिस्तान को सेंट्रलाइज करके हमारे पास एक नादरा का बेहतरीन सिस्टम है, डाल दो, आपको 1 लाख नौकरी मिल जाएगी जो डबल नौकरी कर रहे हैं, और नए लोगों को रोजगार दो। इसका मतलब मसला मौजूद है। बिल्कुल है, मैं एग्री कर रहा हूँ। तो पूछना चाहेंगे कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस आपको कैसे लग रहे हैं? इनफैक्ट देखें, दोनों एक हकीकतें हैं। मिलिट्री को ये महसूस करना चाहिए कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसकी रखवाली सियासतदान करते हैं, उसकी रखवाली, उसकी पहरेदारी, सिस्टम को बाहर अंदर, वो फौज का काम है। सिविलियन का काम है कि उस मुल्क को चलाए। ये दोनों आपस में रिलेशनशिप दोनों का अच्छा नहीं होगा। इसका जो डिस्क्रेडिट है वो पाकिस्तान स्टेट को जाएगा, उसको नुकसान होगा। दोनों इदारे अपने में ठीक काम कर रहे हैं या दोनों इदारों को ठीक नहीं भी कर रहे हैं तो ठीक करना चाहिए। हाकमियत, दबाव, ताकत मज़ा देती है, मगर बाद में वो मज़ा जो है ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर जाता है। इसलिए मिलिट्री को, सिविलियन को, दोनों को अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने अपने फैसले करने चाहिए। अदलिया को अपना फैसला करना चाहिए। अदलिया को मुकरना के अंदर नहीं आना चाहिए और मुकरना को फौज के अंदर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट सबकी माँ होनी चाहिए। सारी चीज़ें पार्लियामेंट में आए। देखिए पाकिस्तान कैसे चल पड़ता है। बहुत खूबसूरत मेरा वतन है, बहुत सरसब्ज वतन है। इसमें पानी है, पहाड़ है, मौसम है, आबहवा है, समंदर है, दरिया है, क्या कुछ नहीं है। एक ईमानदारी चाहिए, सच्चाई चाहिए, खुलूस के साथ, ईमान के साथ चाहिए। हम जैसे गरीब, हम जैसे लोग जो ज़मीन से आसमान पे आए हैं, पॉलिटिकल वर्कर जिन लोगों ने नीचे से काम किया,
कॉलेजों से चले, स्टूडेंट लीडर बने, स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने, काउंसलर बने, MPA बने, यहाँ पहुँचे, मेहनतें की, रोज़गार के लिए मेहनत की, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी बुरी नज़र देख के करप्शन जैसी गंदी जहरीली चीज़ पे नज़र नहीं डाली, मेहनत पे यकीन रखा, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह और मेहरबान होता है। मुखलिस वर्कर तो मौजूद हैं शाह साहब, लेकिन लीडर्स बाहर बैठे हैं। ज़रदारी साहब वर्करों को अल्लाह ने लीडर बना दिया है फैसलों में, वो हैं आप, लेकिन ज़रदारी साहब का तो बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे इस बात पे ज़रूर आएंगे जब इस कौम में बसने वाले, इस कौम की जो मीडिया एक खुद पिलर बन चुकी है, वो खुद भी सही रास्ते पे आ जाए। और ज़रदारी साहब वतन वापस आ रहे हैं इनफैक्ट फ्यूचर में? इंशाल्लाह सबका वतन है, सबको आना चाहिए। ऑफशोर वाले भी आए तो ज़रदारी साहब भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, सब आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बातें सुनी खुर्शीद शाह साहब की, बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि पार्लियामेंट को मजबूत करना है और पार्लियामेंट के ज़रिए अवामी मसाइल को हल करना है और तमाम इदारे अपनी हदूद में रह के काम करेंगे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान आगे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे ऑप्शन नहीं है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।